انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، بس یہ ٹون ہے یہ کم ہو جائے، باقی آواز نہ کم ہو۔ جملہ بزرگان دین، علماء کرام، فرق پڑ گیا آواز پہلی جگہ پہ رکھیں، گلا نہ کھینچنا شروع ہو نہیں، اس کو یہاں پہ رکھیں۔ جملہ بزرگان دین، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اٹھا دیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کام زیادہ کریں، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جملہ کارکنان و قائدین تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص محترم المقام محترم بھائی علی رضا صاحب، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے آج کی اس محفل کو، اس مجلس کو سجانے والی، محنت کرنے والی، دعوت کا کام کرنے والی، میں بالخصوص بھائی علی رضا صاحب کا اور پھر ان کے ساتھ سجاد حسین مصطفی صاحب کا، محمد عمران لاڑ اور محمد عمران صاحب کا، اور جو بھی ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ اب چونکہ نام نہیں دیے تو میری پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ، نام نہیں جانتا۔ اور پھر کل آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، تو آپ جملہ اہل علاقہ، آپ سب میزبان ہیں اور ہم آپ کے مہمان ہیں۔ آپ نے انتہائی خوبصورت میزبانی کا حق ادا کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے ہر حوالے سے اور سفر کے حوالے سے دعاؤں کے خواستگار ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ شہید کو شہید کہتے کیوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئی 9 ماہ محرم الحرام ہے، تو اینڈ پہ تھوڑی بات انشاءاللہ پھر کربلا کے میدان کی بھی کریں گے۔ وہ کیا کمالات ہیں، وہ کیا اوصافات ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف سے وہ کیا انعامات ہیں جو شہید کو عطا کیے جاتے ہیں، جس وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا۔ ہر مرنے والے کو شہید نہیں کہتے۔ مرتبہ شہادت بہت بلند مقام اور رتبہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شہید کے چند معنی ہم عرض کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے اور کیا وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو شہید کو ملتی ہیں، اسے اتنا عظیم اور بلند مرتبہ مل جاتا۔ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ نے نام سنا ہوگا جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمرو بن حرام، آپ کی شہادت ہو گئی غزوہ احد میں۔ جب شہادت ہوئی تو مشرکین نے اور کافروں نے آپ کے چہرے کو بگاڑ دیا تھا، مسلح کر دیا تھا۔ اب ایک تو والد کی شہادت ہو یا بھائی کی ڈیتھ ہو، شہادت ہو تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور دوسرا اگر چہرہ بھی پہچان میں نہ آ رہا ہو اور چہرہ بگاڑ دیا جائے تو اور زیادہ تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت جابر دکھی تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کیفیت دیکھی، منظر دیکھا، یہ الگ بات کہ شہادت کا رتبہ پایا تھا ان کے والد نے،
تو جب کیفیت دیکھی تو آقا علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا جابر، اے جابر، الا اخبرک ما قال اللہ تعالی عز وجل لابیک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے تیرے باپ سے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ شہادت کے بعد میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے تیرے باپ سے کیسا ماجرا کیا ہے اور کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں، قل تو بلا، میں نے عرض کیا، کہا فرمائیں کہ میرے باپ کے ساتھ اسلام کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اور اعلاء کلمہ حق کی خاطر جو میرے باپ نے جان قربان کی ہے، تو اللہ پاک نے کیا ماجرا کیا ہے اور کیا صلہ دیا ہے میرے باپ کو، ذرا بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، تھوڑی سی کم کر، ہلکی سی، زیادہ نہیں، کہ اللہ پاک نے جب بھی، اللہ پاک کی ایک سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک کسی سے گفتگو فرمانا چاہے، کلام فرمانا چاہے، تو وہ سامنے آ کے گفتگو نہیں کرتا، وہ پردے میں رہ کے کرتا ہے۔ الا من وراء حجاب، اللہ پاک ہر بندے کے ساتھ جس کو انعام دینا چاہے اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا شرف دینا چاہے، تو فرمایا اللہ پردے میں رہ کے کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، سامنے نہیں آتا، مگر چونکہ تیرے باپ نے اس کی خاطر جان دی ہے، تو فرمایا کلما اباک کفاحن، تو تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے کلام کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بغیر پردے کے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، جب سامنے بٹھایا اور پردہ نہ رکھا تو دیدار بھی کروایا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جب اپنے سامنے بٹھایا اور اللہ پاک نے پردہ نہ رکھا تو جلوہ بھی دکھایا، دیدار بھی کروایا، اور پھر بغیر پردے کے اللہ پاک نے تیرے باپ سے کلام فرمایا، تیرے باپ سے کلام فرمایا، اور پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اللہ پاک نے تیرے باپ سے کیا فرمایا ہے؟ فقال، پہلا لفظ یہ ہے تیرے باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے، وہ یہ فقال، یا عبدی، اے میرے بندے، اے، یاد رکھ لیں صرف بندہ اور شے ہے، اس کا بندہ اور شے۔ ویسے تو قرآن پاک میں ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، قیامت والے دن جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، اور کائنات پست و بالا میں کوئی بھی شے ہے، تو فرمایا کوئی بھی شے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی تو عبد بن کر آئے گی۔ تو ویسے تو ہر شے اللہ کا بندہ ہے، یعنی ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد کرنے والا ہر شے، مگر صرف پھر بندوں میں بھی صرف بندہ اور شے ہے، اس کا بندہ اور شے ہے۔ فرمایا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، فرمایا بندہ اور شے ہے، اس کا بندہ اور شے ہے۔ فرمایا این سراپا انتظار، جو صرف بندہ ہے وہ ہر وقت مولا کا انتظار کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ مولا راضی ہو جائے، کون سا عمل کروں، کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں کہ اللہ راضی ہو۔ فرمایا جو صرف بندہ ہے وہ اللہ کو مناتا ہے، وہ منتظر جو اس کا بندہ ہے اس کو اللہ مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین، شہادت امام حسین، نصرہ کے آل سنت، علماء آل سنت، علماء آل سنت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اے بندے خود ہی کو کر بلند اتنا،
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو جو صرف بندہ ہے وہ اللہ کو مناتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہے پھر ہر وقت اللہ انتظار میں رہتا ہے. بندے لب ہلا، تو جیسے کہے گا تقدیر تیرے اشارے پہ رقص کرے. تو پہلا لفظ یہ تھا یا عبدی، اے میرے بندے، تمن علیہ اوتی کا، اب جو تو نے جان دی میری خاطر میرے راہ میں، تو فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں. مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کروں گا. جب اللہ پاک نے تیرے باپ سے یہ سوال کیا تو تیرے باپ نے کہا قال یا رب، اے مولا، یا رب. اب بندے نے بھی یا رب کہا اور اللہ نے بھی بندے کو یا عبدی، یا میرے بندے. اللہ نے بھی بندے کو اے بندہ کہا. تو اللہ جب بندے کو یا کر کے پکار رہا ہے تو پھر ہم بھی اللہ کے بندے کو یا کر کے پکار. اللہ کی سنت میں. تو تیرے باپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں یا رب، اے مولا، اے رب، تو یہ نہیں، مجھے دوبارہ زندہ کر، مجھے دوبارہ زندہ کر. فاقتل فیک ثانیہ، تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اور شہید کیا جاؤں. جو تو نے مجھے مقام عطا فرمایا، جو تو نے مجھے عظمت عطا فرمائی، جو تو نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا، جو تو نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا، جو تو نے مجھے اپنا دیدار کروایا، اور جو میرے اور مولا تیرے درمیان پردے حائل تھے، جو تو نے سارے پردے ہٹا دیے، مجھے اپنا جلوہ بھی کروایا اور اپنا کلام بھی سنایا. مجھے اپنا جلوہ بھی کروایا اور مجھ سے گفتگو بھی کی، مجھ سے کلام بھی فرمایا. مولا یہ جو تیرا دیدار ہے، لذت دیدار کا بھی ایک مزہ ہے، لذت کلام کا بھی ایک مزہ ہے. مولا دوبارہ بھیج تاکہ دوبارہ قتل ہوں، پھر دیدار پاؤں، پھر کلام کروں. بس بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے. بس گفتگو سنیں آرام سے بیٹھ کے، کندھے پھلان کے نہ آئے. اور ویسے بھی یہاں میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی، ہم اسلاف کے پیروکار ہیں. علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اور خواجہ غلام فرید نے نہیں کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مور نہ بڑسوں. مولا تو جنت کا لالچ دے کے عبادت کرواتا ہے. اگر تیری جنت میں محبوب نہیں، ہم نے تیری جنت کو کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مول نہ بڑسوں. اور جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. تیری دوزخ کی کیا مجال ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کو جلا سکے. جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. شالا اے جنت دوزخ قائم ربی، اسا دامن یار کا فرسوں. یار فرید جے کرم چکیتا، نہ ایتھے ارسوں نہ اتھے ارسوں. یار فرید جے کرم کیا کیتا، نہ ایتھے اڑسوں نہ اتھے اڑسوں. وہ تو جنت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا کا مال ہے. اور یہ منہاج القرآن کا امتیاز ہے کہ اس صدی اور اس دور میں منہاج القرآن نے منبر کی بولی لگنے سے بچایا ہے. ورنہ آن لائن پیسے پہلے جمع کروائے جاتے ہیں یا نہیں؟ آدھے پہلے پیسے دو، ٹائم بعد میں دیا جائے گا. آدھے کھانے کی ٹیبل پہ دو، منبر پہ بعد میں جائیں گے کتاب. میں آن لائن رسیدوں تک کو جانتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ کام فیلڈ ہے. ہمارا
تو یہ منہاج القرآن میں یہ چیز اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اور محبت کے ساتھ سن لینا، یہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ واعظ کہا تھا نا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اور واعظ اے واعظ کرنے والے، اے خطاب کرنے والے، اے تقریر کرنے والے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا بھی چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، دین کی خدمت میں جنت چھوڑ، اگر مولا کو پانا ہے تو جنت کی طرف چھوڑ۔ شوقی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا، رب ارینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ آپ بیٹھیں توجہ سے سنیں۔ عرض کیا مولا مجھے دوبارہ زندہ کر تاکہ میں دوبارہ قتل ہوں، پھر تیرا دیدار ہو، پھر تجھ سے کلام کا شرم ملے، پھر زندہ کر۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا قال انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو ایک دفعہ میرے پاس آ گیا وہ دوبارہ واپس نہیں جائے گا۔ اے عبداللہ دوبارہ وہ واپس جو آ گیا میرے پاس وہ نہیں جا سکتا، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ، کچھ اور مانگنا ہے تو۔ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ واپس نہیں جا سکتے اور مانگ لے، تو پھر عرض کیا مولا میرا پیغام پہنچا دے جو پیچھے زندہ ہیں، میری طرف سے اپنے کلام میں پیغام پہنچا دے ان کو جو ابھی تیرے پاس نہیں آئے، کہ لوگوں شہادت کا درجہ یہ ہے کہ دیدار بھی ملتا ہے، کلام بھی ملتا ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئے گھبرانا نہیں۔ جب یہ سوال کیا کہ مولا پیغام پہنچا دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ، پھر اللہ پاک نے آیا مبارکہ اتاری، لوگوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ ایک آیت تو ہے نا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مولا اگر مردہ کہہ نہیں سکتے تو ذہن میں لا سکتے ہیں، اگر زبان سے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو تصور میں گمان میں لا سکتے ہیں، اور میں لا تحسبن، خبردار ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ اب ایک پہلو تو شہید کو شہید کہنے کا یہ تھا کہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونے والا، تو جو ہی روح کفن سے اتری سے پرواز کی اور گردن پہ تلوار چلی تو شہید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، مولا جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر اور جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونے والا، جو ہی روح تن سے جدا ہوتی ہے اس کو مولا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ پہلا انعام ہی اس کا یہ ہے شہید کا۔ اور اس حوالے سے جو دوسری جہت ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ اور حضرت جابر کی پھپھو جان آپ رو رہی تھی، لاش کو دیکھ کے، جسم کو دیکھ کے، میت کو دیکھ کے رو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے منع کرو، مت روئے،
اس لیے کہ اس کی لاش پہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی لاش پہ فرشتے، صحیح بخاری شریف میں ہے، اس کی لاش پہ فرشتے حاضر ہیں. تو دوسرا پہلو ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جان دیتا ہے اور شہید ہوتا ہے، اس کی لاش پہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی لاش پہ فرشتے. اب یہاں رک کے ایک بات کہہ دیتا ہوں. ماہ محرم الحرام کے بعد ماہ سفر ہے، اور ماہ سفر کے بعد ماہ ربیع الاول ہے. آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت بھی ہے، ماہ مبارک قریب ہے. تو جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ آقا علیہ السلام کی آمد کے جشن منائیں گے. اب دیکھیں، جس کی میت پر ایک بار فرشتے آئے اور چند فرشتے آئے، جس کی میت پر اس کو مرتبہ شہادت ملا، اس کو مرتبہ شہادت ملا. اور وہ نبی جس کے مزار پاک پر 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہوتے رہتے ہیں، ان کے مرتبہ شہادت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. 70,000 فرشتے صبح اپنے پر مسح کر کے برکت لیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام اپنے پر مسح کر کے برکت لیتے ہیں. اور جو ٹولی ایک بار آ جائے قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آتی. تو جس کے مزار پاک پر، جس کی قبر انار پر اور جس کی بارگاہ میں صبح و شام 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں آئیں، پھر ان کے مرتبہ شہادت کا عالم کیا ہو؟ تو شہید کو ایک تو شہید اس لیے کہتے ہیں وہ یا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک پہلو حاضر کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اس کی میت اور اس کی لاش پہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں. دوسرا معنی شہید کا وہ ہے پا لینے والا. جیسے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی بھی تم میں سے ماہ رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے. من شاہدہ، شاہدہ سے شہید ہے، جو کوئی بھی ماہ رمضان کو پا لے اس کے روزے رکھے. تو جب یہ معنی کیا جائے تو شہید کیا پا لیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں جو شہادت کے فوری بعد پا لیتا ہے. 6 انعامات. پہلا انعام یہ ہے کہ تغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، اور میں پہلا کچرا زمین پر گرنے سے پہلے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سارے گناہ. اب یہاں رک کے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر گناہ تھے تو معاف ہوئے نا. جو حدیث پاک میں ہے کہ پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو گناہ تھے تو معاف ہوئے نا. تو یہ تو اس شہید کا مقام ہے جو گناہ گار تھا. گناہ گار تھا، غیرت دینی نے جوش مارا اور محاذ پر چلا گیا، شہید ہو گیا. تو گناہ جتنے بھی تھے اللہ پاک نے فرمایا معاف کر دیے. تو یہ تو وہ گناہگار شہید ہے جس کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اسے دیدار بھی کروایا جاتا ہے، کلام بھی کیا جاتا ہے. ارے یہ عام گناہگار شخص کی بات ہے
کہ تلوار چلی یا گولی لگی تو اتنا انعام ملا، تو امام علی مقام کی شہادت کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جن کے صدقے سے شہداء کو شہادتیں ملی، جن کی شہادت سے اسلام کو آبرو ملی، جن کی شہادت سے اسلام قیامت تک کے لیے زندہ ہوا، جن کی شہادت سے یزید قیامت تک کے لیے مردہ ہوا، سبحان اللہ ماشاء اللہ جو اسلام اور دین کی آبرو ہے، تو پھر ان کے مرتبہ شہادت کا عالم پھر کیوں نہ کہا جاتا کہ حسین جو تو نے کر دیا وہ حق ادا کر دیا، اب میری جنت کی چابیاں اور سرداری تیرے انتظار میں، تیرے انتظار میں، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے دروازے سے دفع کر دے، اختیار تیرے پاس، اختیار۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا، شاید کبھی غور کیا ہے آپ نے یا نہیں، کہ الحسن والحسین سیدہ او سیدان شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنت میں کون ہے؟ نیکوکار جنت میں ہیں یا نہیں؟ گنہگار تو پھر ظاہر ہے شفاعت کروا کے جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، نیکوکار جنت میں ہیں، اولیاء جنت میں ہیں، صلحاء جنت میں ہیں، غوث کتب ابدال جنت میں ہیں، شہداء جنت میں ہیں، مجددین جنت میں ہیں، محدثین جنت میں ہیں، حتیٰ کہ انبیاء جنت میں ہیں۔ مخلوق کا سب سے اعلیٰ اور بلند طبقہ انبیاء اور رسول جنت میں ہیں۔ جب یہ سارے جنت میں ہیں اور ادھر حضور نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو جنت میں جو بھی ہے حسن حسین اس کا سردار ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عام شہید کو تو جنت ملی نا، عام شہید کو جنت کا ٹکڑا ملا، عام شہید کو جنت کا کوئی مقام ملا، کوئی مرتبہ ملا، کوئی عزت ملی، جنت کا سکھ ملا، جنت کا چین ملا۔ عام شہید کو کوئی گلمان ملے، کوئی حوریں ملی، کوئی نہریں ملی، کوئی انعامات ملے، کوئی جنت کے پھل ملے، مگر یہ وہ شہید ہے جو جنت تقسیم کرتا ہے، جو جنت تقسیم کرتا ہے۔ تو فرمایا پہلا انعام اللہ کی بارگاہ سے یہ ہے کہ جو ہی سر تن سے جدا ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا انعام فرمایا یرا مقعدہ من الجنہ، فرمایا اس کا ٹھکانہ اور اس کا گھر اسے جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، شہید کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب القبر، فرمایا اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے دی جاتی ہے۔ چوتھا انعام یأمن من فضع الاکبر، قیامت والے دن بڑی مشکل گھڑی کے وقت اور بڑی گھبراہٹ کی گھڑی کے وقت ان میں اسے سکون اور امن دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میدان معاشر میں ہوتی ہے، کوئی اونڈے منہ، کوئی گھسیٹا جا رہا ہے، کوئی پیدل ہے، ننگے بدن ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی براق پر ہے، کوئی حساب دے رہا ہے، کوئی میزان پر ہے، کوئی پرصراط پر ہے، مگر شہید کو وہ امن دے دیا جاتا ہے کہ شہید رب کو تکتا رہتا ہے، خدا شہید کو تکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ دنیا میں جب وہ شہید ہوا تھا تو بھئی دنیا میں
شہید ہونے کے بعد اگر اسے دیدار مل گیا تو قیامت والے دن تو رب سامنے ہوگا، پھر وہاں دیدار کیوں نہیں ہوگا؟ ہر کوئی مطمئن ہوگا، یاد رکھ لے، جنت کے امن میں، سکون میں، چین میں، آرام میں